الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام رب إني منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواه أحمد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور اور یہ سنت اور یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے ہر شے کے لیے ایک ابتدا رکھی ہے اور ہر شے کے لیے ایک انتہا رکھی ہے. کوئی چیز جب شروع ہوتی ہے تو وہ ختم بھی ہوتی ہے، کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو وہ ایک نہ ایک دن معدوم ہوتی ہے. چونکہ اللہ خالق ہے اور تمام چیزیں مخلوق ہیں، صرف اللہ کی ذات ہے جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، جو شروعات اور ختم ہونے سے پاک ہے. اس ذات کا نام اللہ ہے. چند خطبات اور چند جمعہ پہلے آپ سنتے آ رہے تھے رمضان شریف کی آمد ہے، آمد ہے، اور آج آپ سنیں گے کہ اب رمضان شریف کی رخصتی ہے نا. تو ہر شے اور ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا رکھی ہے اور ہر شے ہر چیز کے لیے اللہ نے انتہا رکھی ہے. اور ان دونوں چیزوں سے پاک چیز کا نام اللہ ہے. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ وہ پیدا ہوا، ولم یولد، نہ وہ پیدا کیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، کوئی بھی اس کی مثال نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو زمین و آسمان ہے. میں یعلم ما تسرون وما تعلنون، زور سے بولے اس کو بھی جانتا ہے، آہستہ بولے اس کو بھی جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، بلکہ اللہ تعالیٰ دل اور قلوب کے تاروں پر اترنے والے ارادے اور اس کے عزائم سے بھی اللہ باخبر ہے. تو بھائیو بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ابتدا سے اور انتہا سے پاک ہے اور اسی طرح سے معدوم سے پاک ہے. باقی ہر شے، ہر چیز، چاہے وہ عبادات کے قبیل سے ہو، معاملات کے قبیل سے ہو، معاشرت کے قبیل سے ہو، ہر چیز کے لیے ابتدا ہے اور انتہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان شریف عطا فرمایا، جس کے لیے آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، و بلغنا رمضان اور رمضان تک پہنچا دے، اتنی عمر لمبی بنا دے اور اتنی عبادات اور طاعت کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ الحمدللہ آپ اور ہم رمضان تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ جو باقی ایام ہے ان سے پورا فائدہ اٹھانے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو عبادات کا مسئلہ جہاں تک ہے وہ عبادات کا محتاج نہیں ہے، ہماری نمازوں کا، ہمارے سجدوں کا اور ہماری تلاوت کا، ہماری تراویح اور قیام لیل کا اور ہمارے صدقہ اور خیرات کا وہ بالکل محتاج نہیں ہے، بلکہ انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، اگر تمہارے انسان، جنات، اگلے پچھلے، درندے چرندے پرندے، یہ سب کے سب اللہ کے فرمانبردار بن جائے، اللہ کی حکومت میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر انسان اور جنات اور ساری مخلوقات اللہ کے نافرمان بن جائے، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔ تو بھائیو اللہ ہماری اور آپ کی عبادت کا محتاج نہیں، صاف ستھری بات، نہ ہمارے روزے کا، نہ ہماری تراویح کا، نہ صدقہ اور خیرات کا۔ ہاں یہ ہے اگر ہم یہ سب چیزوں کو وجود میں لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اپنا فائدہ ہے، نہ عمل کریں گے تو اپنا نقصان ہے، یہی اللہ کا دستور ہے اور یہی اللہ کی سنت ہے۔ آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے بندوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، بندوں کے لیے شفاعت کریں گے کون؟ روزہ اور قرآن۔ شروع میں ہم نے بتایا تھا رمضان اور قرآن، رمضان کا دوسرا نام ہے قرآن والا مہینہ، ہے نا؟ رمضان کا دوسرا نام ہے قرآن والا مہینہ، اور رمضان شریف بھی بولتے ہیں، قرآن والا مہینہ بھی بولتے ہیں، یہ دوسرا نام ہے۔ تو رمضان اور تلاوت یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں رمضان ہوگا تلاوت کا وجود ضروری ہے، جہاں تلاوت ہوگی رمضان کا وجود ضروری ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ قرآن اور روزہ یہ دونوں کو دونوں کے دونوں شفاعت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یقول الصیام رب انی منعت الطعام والشراب فشفعنی فیہ، اے میرے رب میں نے اس بندے کو دن میں کھانے سے اور پینے سے روکے رکھا، لہذا میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ تو یہ رمضان اس کے حق میں شفاعت کرے گا۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُ النَّوْمَ فِي اللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، اے میرے رب میں اسے رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، لہذا میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ، اللہ ان دونوں کی شفاعت کو اور سفارش کو اللہ قبول فرمائے گا، روزے کی بھی اور تلاوت کی بھی، دونوں کی شفاعت کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ روایت کہاں ہے؟ یہ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے، اور یہ روایت سند کے اعتبار سے مضبوط ہے، کوئی ذوق کلام اس پر کسی محدث نے نہیں کیا ہے، اس لیے یہ بات پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے قلوب میں قرآن کو اتارا اور وہ حافظ قرآن ہے، ان کے لیے رات میں اٹھ کر
نفل نماز میں قرآن پڑھنا یہ واجب کے درجے میں ہے. اس حدیث سے سمجھ میں بات آ رہی ہے. قرآن کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمَ فِي النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ فَشَتَّيْنِ. اے میرے رب، میں اسے رات میں سونے سے روکے رکھا ہے نا، رات میں سونے سے روکے رکھا، لہذا میری شفاعت قبول فرما. تو جو حافظ قرآن ہے ان کے لیے رات میں اٹھنا اور رات میں تلاوت کرنا نفل کے اندر ضروری ہے. اس حدیث سے یہ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے، لہذا پڑھنا چاہیے. قرآن کی دوسری آیات وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات میں تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ السُّجُودِ. تیسری آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. رات میں پڑھا کیجیے، دن میں آپ کے لیے بہت کام ہے. الَّذِينَ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. جو رات کے وقتوں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، وَهُمْ سَاجِدُونَ، اور وہ سجدے کرتے ہیں. پانچویں آیت وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جو لوگ رات میں کھڑے ہو کر یا تو رکوع میں گزارتے ہیں یا سجدہ میں گزارتے ہیں. یہ ساری آیات بتلاتی ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے اس کے لیے رات میں اٹھ کر نفل پڑھنا ضروری ہے. تب جا کر اس حدیث کے وہ صحیح مصداق بنیں گے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سامنے قرآن سے بڑا کوئی سفارشی نہیں ہوگا کل میدان حشر میں. قرآن سے بڑھ کر کوئی سفارشی نہیں ہوگا. لا ملک ولا نبی مرسل، نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نبی مرسل. ان سب سے بڑا کوئی شفاعتی اگر ہوگا تو وہ قرآن ہوگا جو اللہ کا کلام ہے. لعالی مسنوع ایک کتاب ہے، اور اس حدیث کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن مجید میں اس باب کے اندر اس حدیث کو انہوں نے بھی نقل کیا ہے. لیکن وہاں پر یہ حوالہ ہے لعالی مسنوع کے اندر بزاز کی روایت سے یہ روایت منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے گھر والے، اس کے گارجین، اس کے رشتے دار اس کی تجہیز، تکفین اور تدفین میں لگ جاتے ہیں. قبر کٹواؤ، کفن لاؤ، ہے نا، باس کٹواؤ، نیواری لاؤ، وغیرہ وغیرہ. اس کو رونے میں لگ جاتے ہیں اور کچھ جو ہے قبر کھلوانے میں لگ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو رشتے دار اس کی تجہیز، تکفین اور تدفین کے انتظام میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور جب اسے غسل دیا جاتا ہے اس کے سرہانے میں ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں اس میت کے لیے نمودار ہوتا ہے. جس کو شک ہو وہ فضائل قرآن کے اندر اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں. ہر گھر میں اور ہر مسجد میں یہ موجود ہے یہ کتاب. تو ایک آدمی کی شکل میں وہ نمودار ہوتا ہے جسے میت دیکھتی ہے اور کوئی نہیں دیکھتی. یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے. میت سب دیکھتی ہے، کون غسل دے رہا ہے، کون کفن پہنا رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب گھر والے انتقال ہو تو اس کو غسل وہی دے جو اس کے رشتے دار ہو. باپ مر جائے اللہ نہ کرے بیٹا غسل دے، ہے نا، بھائی مر جائے بھائی غسل دے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ فلاں امام صاحب کو، مولوی صاحب کو، ہر جگہ کرایہ دار بنا لیا امام مؤذن کو، مولوی کو. رشتے دار وہ خود غسل دے اور اسے بہت ساری حکمتیں ہیں، مصلحت ہے جو رشتے دار ہی اس کے عیب کو چھپا سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میت دیکھتی ہے اور وہ خوبصورت آدمی کی شکل میں جب اسے کفن پہنایا جاتا ہے کہ ادھر دیکھیں یہ کفن ہے اور یہ سینہ ہے. اس سینہ
اور کفن کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میت کے ساتھ ساتھ قبر کے اندر وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اور جب منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ دعائیں پڑھ کر 40 قدم جب لوگ پیچھے ہٹتے ہیں تو منکر اور نکیر بادل کو پھاڑتا ہوا یہ دونوں فرشتے پہنچتے ہیں اور میت سے پوچھتے ہیں من ربک، تو پوچھنے سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کون ہو، یہاں سے ہٹ جاؤ، میں میت سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شخص بولتا ہے میں یہاں سے ہٹ نہیں سکتا، میں اس کا ساتھی ہوں، میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ میں اسے جنت میں داخل نہ کرا دوں، اس وقت تک اس کا پیچھا اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے سوال کا حکم ہے اور سوال کے لیے تم مامور ہو تو تم سوال کرو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا وہ منکر اور نکیر اس میت سے سوال کرتے ہیں، سوال کا جواب صحیح دیے جانے کے بعد پھر وہ شخص اس میت سے بولتا ہے کہ میں تمہارا وہ ساتھی ہوں جو دنیا میں تم پڑھا کرتے تھے اللہ کا کلام قرآن شریف، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ لہذا وہ ملائے اعلیٰ سے اس کے لیے قبر میں بستر کا انتظام کرتے ہیں، جس کے درمیان میں بستر ریشم کے اور مشک کی چھالیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے بچھا دی جاتی ہے اور وہ اس کے لیے ساتھ آتے ہیں۔ یہ وہ کامیابی ہے جس کو ہمارے آپ نے کل کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی۔ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد آدمی کچھ نہیں لے جاتا، صحیح ہے، کھیت نہیں لے جاتا، کھلیان نہیں لے جاتا، دکان مکان نہیں لے جاتا، پیسے نہیں لے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی لے جاتا ہے تو وہ اچھے اور برے اعمال ہے۔ اگر اچھا عمل ہوگا رب کعبہ کی قسم آپ مرنے کے بعد قبر میں بھی جہاں پر سارے رشتے دار آپ کو ساتھ چھوڑ دیں گے، جہاں پر اقربا اور بیٹے اور وہ ساری اولاد اور سارے احباب پیچھے چھوڑ دیں گے، وہاں پر اللہ کا کلام اللہ کی قسم آپ کو کام آئے گا، وہاں پر اللہ کا کلام آپ کو کام آئے گا۔ اس روایت کو حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن مجید فضائل اعمال کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن بھی اس کا ساتھی ہوگا اور اللہ سے شفاعت بھی کروائے گا، سفارش بھی کروائے گا، یہاں تک کہ وہ مرتے دم تک اور جو ہے جنت کے داخلے تک وہ ساتھ آئے گا۔ یہ ہے کامیابی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گئے جنت میں جانے کے لائق ہو گئے، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے، اللہ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو بھائی بزرگ اور دوستو، رمضان یہ روزہ اور قرآن یہ دونوں لازم ملزوم ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس نے اپنے لیے بخشش کے سامان اور مغفرت کے سامان کا انتظام کیا، وہ کامیاب ہے، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ بھی پایا لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی اور اس نے بخشش کا سامان کا انتظام نہیں کیا، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ جو ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر جو 3 بددعائیں آپ سے منقول ہے، اس کے اندر یہی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وہ ناکام ہو گیا جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ تو بھائیوں، ایک تو گزارش یہ ہے، جو ایام تھے وہ گزر گئے، اب جو 2-3 دن باقی ہے کم سے کم اس کے لیے اللہ کے سامنے عاجزی
اللہ کے سامنے دعائے مغفرت استغفار کا اہتمام کیجیے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ادا بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار یہ بہت پسند ہے، اس لیے جو ہو سکے اللہ کی درگاہ میں پیش کیجیے، اللہ اگر قبول فرمائے گا تو ہی نجات کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ تو ایک تو تائیہ یہ کریں کہ انشاءاللہ جو بھی باقی ہے 5 وقت پوری پابندی ابھی تو وقت ہے، یہ بغیر تہے ہوئے ماشاءاللہ 5 وقت بلکہ 6-7 وقت کی پابندی ہو رہی کہ نہیں؟ اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، تو 8-9 وقت کی پابندی ہو گئی۔ یہ رمضان کی برکت ہے، کسی برکت ہے؟ غیر رمضان میں ایک سحری افطار کی توفیق نہیں ہو سکتی ہے، ابھی 7 سحری کا انتظام ہو جاتا ہے، تو کس کی برکت ہے؟ رمضان کی برکت۔ غیر رمضان میں 5 وقت کی نماز آدمی نہیں پڑھ سکتا، ابھی 8 وقت 9 وقت پڑھ رہا ہے، پھر بھی نہیں تھکتا ہے، کس کی برکت ہے؟ رمضان کی۔ اللہ نے واقعتاً اس کے اندر برکت رکھ دی ہے، بے شمار برکت۔ اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو یہ ہے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جو دل ہے اس کو جہاں تک ہو سکے عبادات اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز جو اس سے پہلے ہم نے عرض کیے تھے وہ یہ کہ جو ہے 7 روپیہ و فطرہ یہ ضروری ہے، اس کو عیدگاہ جانے سے پہلے اس کو نکال دینا چاہیے۔ تو یہ فطرہ تو آپ سب لوگ نکال دیتے ہیں، زکات کے مسئلے میں بہت پیچھے رہتے ہیں اور صاف بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر نہ 7.5 بھری سونا ہے اور نہ 5.5 بھری چاندی ہے اور نہ ہی پیسہ ہے، تو زکات کیسے فرض ہوگی؟ ہم نے بتلایا تھا اس سے پہلے والے جمعہ کے اندر کہ زکات کا مسئلہ بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ جو ضروریات سے زیادہ سال بھر سے رکھے ہوئے وہ اس پر زکات فرض ہو جاتی ہے، اور جو ضروریات میں شامل ہے اس پر زکات فرض نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس 1 کروڑ کا مکان ہے، 5 کروڑ کی گاڑی ہے، 1 روپیہ میں زکات فرض نہیں ہے۔ اور فرض کیجیے آپ کے پاس 25,000 روپیہ بینک بیلنس کے طور پر ہے، اور جو ہے 1 بھری چاندی ہے اور کچھ 1 بھری سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، لہذا ان تمام کو اگر چاندی میں منتقل کر دیا جائے تو 5.5 بھری چاندی بہت زیادہ 500 روپیہ بھری اگر مانیے تو 25,000 روپیہ ہو جاتا ہے، تو صاحب نصاب ہو گئے، زکات فرض ہو گئی۔ اس لیے زکات فرض ہو جانے کی صورت میں 2.5 روپیہ نکالنا یہ فرض ہے۔ اور دیگر ارکان 5 اسلام کے جو 5 رکن ہے ان میں سے ایک اہم رکن ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ الزَّكَاةُ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ زکات، اللہ نے زکات کا بہت حکم دیا ہے، اور اس میں مقصد کیا ہے؟ مقصد مساوات ہے، برابری ہے، کہ جو غریب ہے وہ بھی کم سے کم رمضان میں اور عید میں اپنے لیے احساس غربت سے نکل کر وہ بھی امیری کے لائن میں اور فہرست میں آ جائے، اور وہ بھی بہترین کھانے والے اور پہننے والے بن جائے۔ اس مساوات کی بنیاد پر زکات فرض ہے، اور مذہب اسلام کے اندر اسے رکن کی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے بھائی بزرگ اور دوستوں، ابھی بھی وقت ہے، گھر جائیں، حساب کریں کتنی چاندی ہے، کتنا سونا ہے، کتنے بیلنس ہے، اور حساب کرنے کے بعد آپ اس کی زکات نکال دیں، یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور زکات کی ادائیگی کے بعد اس مال کے لیے بھی بہتر ہوگا، کیونکہ غریبوں کے حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ لہذا اگر ہم کسی کا مال دبا لیتے ہیں تو غاصب ہے اور چور سمجھے جاتے ہیں، ایسے ہی صاحب نصاب اگر زکات نہ نکالے تو شریعت کی نظر میں وہ غاصب اور چور ہے جو غریبوں کا حق مار کے دبائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے زکات کا حساب کر کے آپ اسے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک اعلان تو یہ تھا فطرہ عیدگاہ جانے سے پہلے عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ادا کریں، زکات کے حساب کر کے ابھی جو وقت ہے نکال دے۔ اور دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ عیدگاہ میں انشاءاللہ عید کی نماز 7 بجے ادا کی جائے گی اور جامع مسجد میں 8 بجے ادا کی جائے گی، 1 گھنٹے کے بعد۔ عیدگاہ میں 7 بجے اور جامع مسجد میں 8 بجے۔ باقی مسجدوں میں لوگ اپنے حساب سے جو سہولیات میسر ہوں گی اس کے حساب سے لوگ رکھیں گے۔ اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے۔